السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت مولانا ادریس صاحب فلاحی وریٹھی دامت برکاتہم کی کتاب امور مہمہ برائے ائمہ پیش کی جا رہی ہے۔ امام جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا اور سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھائے گا تو اتنا ہی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اس لیے یہ کتاب پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ طہارت میں غفلت و کوتاہی۔ فقہ اسلامی کی تقریباً تمام کتب اور ابواب فقہیہ کی ترتیب پر مرتب شدہ کتب احادیث کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی کنجی پاکی ہے۔ اسی سے طہارت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور شریعت اسلامیہ نے عام حالات میں بھی پاکی صفائی پر خوب زور دیا ہے۔ نیز طہارت کے صحت صلاۃ کی اہم شرط ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے۔ بئی وجہ ہر نمازی اور خصوصاً امام کے لیے بدن اور کپڑے کو نجاست سے بچانا نہایت ضروری ہے۔ پیشاب کے بعد استبراء، یعنی پیشاب کے قطرات کے بند ہو جانے کا اطمینان حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ قطرات کے تقاطر کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے۔ ان قطروں کے بدن یا کپڑے پر لگ جانے کے بعد انہیں پاک کیے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ بعض ائمہ کو دیکھا گیا کہ صرف 5 منٹ میں استنجا اور وضو دونوں سے فارغ ہو کر جائے امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بالکل ناقابل اطمینان ہے۔ لہذا کچھ قدم چل کر یا کھانس کر یا بائیں پہلو پر لیٹ کر یا کسی اور قابل اطمینان طریقے سے پیشاب کے قطرات کو ختم کرنا چاہیے۔ استبراء کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کو عضو مخصوص کے نیچے اور ابہام یعنی انگوٹھے کو عضو مخصوص کے اوپر رکھ کر 3 مرتبہ نیچے کی طرف سے عضو مخصوص کے سرے تک انہیں پھیرا جائے اور 3 مرتبہ نچوڑا جائے۔ اس سے اچھی طرح استبراء ہو جاتا ہے۔ وضو نہایت اطمینان کے ساتھ اس طور پر کرنا چاہیے کہ اعضاء اربعہ میں سے کسی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ بعض ائمہ اس میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور کوہنیوں تک پانی پہنچانے کے بجائے صرف تر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، جس سے وضو صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اس صورت میں یا تو کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے یا بجائے غسل کے صرف مسح ہوتا ہے۔ حالانکہ صحت وضو کے لیے سر کے علاوہ باقی اعضاء کا غسل یعنی دھونا ضروری ہے، مسح ناکافی ہے۔ اگر فرائض کے ساتھ سنن و مستحبات کو بھی بجا لا کر وضو کیا جائے تو ایسی غلطی کا بآسانی تدارک ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔